السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفلق کا سبق پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں زیر آ رہا ہے، تو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو؟ اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آتا ہے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو ہم بسم اللہ ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم۔ دوسرا را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو را بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں گے کہ را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے اس کے اوپر زبر ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب پڑھتے ہیں سبق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب دیکھیے، آپ کو خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ سب سے پہلے کہ یہاں پر آپ کل نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ قوف کو ہم پڑھیں گے پر۔ قوف ہیوی لیٹر ہے، قوف موٹا لفظ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے قل، ٹھیک ہے؟ پہلا اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں، حمزہ اور عین ایک ساتھ آ رہے ہیں، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ نہیں پڑھنا ہے۔ اور بہت زیادہ تجوید نکالنے کے چکر میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض بہنیں نا دونوں لفظوں کو موٹا پڑھ دیتی ہیں، اعوذ پڑھ دیتی ہیں، اس طرح بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کی آواز موٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایسے پڑھیں گے قل اعوذ، اعوذ، دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھیجا تھا کچھ تجوید کی قواعد بھیجے تھے، جس میں بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے، واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نرمی والا حرف ہے۔ قل اعوذ، ذال ادا کرتے ہوئے نا زبان دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی۔ اب یہاں را پہ وہی قاعدہ ہوگا کہ را کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، برب الفلق۔ آخری جو حرف ہے نا یہ ہے قوف۔ آپ اپنے پاس ایک نوٹ کر لیں کاپیز کے اندر، جو ہے نا کچھ قواعد میں آپ کو بتاؤں تو اس کو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیا کریں تاکہ اس کو پھر فالو کریں۔ تو ایک قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں 5، ٹھیک ہے؟ 5 ہوتے ہیں حروف قلقلہ، قاف، قا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹنا۔ حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان میں آواز تب پلٹتی ہے جب وہ حروف ساکن ہوں، ٹھیک ہے؟ قاف، قا، با، جیم، دال کے اندر۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے قوف، لیکن جب ہم ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں تو قوف کی آواز پلٹ کر آئے گی، برب الفلق، فلق، ٹھیک ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کی مشق کریں، اس کو ایک آیت کو کم سے کم 5 سے 10 مرتبہ آپ اس کو پڑھیے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب آگے دیکھیے، من شر ما خلق۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے شین۔ میں انشاءاللہ تعالی حروف اخفا کے قواعد آپ کو پڑھاؤں گی۔ یہاں پر ہم من شری نہیں پڑھیں گے، ہم یہاں پر پڑھیں گے من شری۔ جب آپ کو حروف حلقی یاد ہوں گے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم اظہار کرتے ہیں اور وہاں غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا ہیں وہ آتے ہیں تو ان زیادہ تر حروف اخفا کے ہی ہیں، تو نون ساکن کے بعد جب وہ آ جائیں حروف حلقی کو ہٹا کر تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا من شری، آواز کو نا منہ کے اندر گھماتے ہیں، نون ناک کے اندر آواز نہیں لے کے جاتے، من شری ایسے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقہ غنہ کرنے کا یہاں پر یہ ہے، من شری نہیں بلکہ ہم ایسے پڑھیں گے من شری۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ابھی یہاں آ رہا ہے زیر، تو جب زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ من شری ما خلق۔ یہاں پر دیکھیے ماں میں حروف مدہ یعنی الف خالی سے پہلے زبر آ گیا، میم کو ایک الف کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں وہی قاعدہ آ گیا کہ حروف قلقلہ
یعنی قوف اب وقف میں ساکن ہوگا، آواز پلٹ کر آئے گی خلق. ٹھیک ہے، اب ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو. من شر ما خلق، من شر ما خلق. ٹھیک ہے، ابھی آپ ان 2 آیتوں کو ہی اچھے سے یاد کیجئے اور انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. صدق اللہ العظیم. اب آپ لوگ تمام بہنیں ان سبق کو اچھی طرح سے 5 دفعہ سنیں، یاد کریں، اس کے بعد آپ لوگ اپنا سبق سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.